أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چلے جانے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کی چال کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ وہ ہم سب کا اب قیامت تک بڑا خاص دشمن ہے۔ تو اس سارے معاملے کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَزَلَّا فا پس، ازلہ ازلہ مین پھسلایا، بہکایا، تو ڈگمگایا، اس طرح کی بات، اس کا مطلب یہ بنتا ہے ڈگمگایا یا پھسلایا یا بہکایا۔ فَأَزَلَّا پس بہکایا اور پھسلایا، ہما ان دونوں کو، ہما سے مراد دونوں آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ان دونوں کو اس شیطان نے پھسلایا۔ ہم الشیطان، تو شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، انہا کا مطلب ہے وہاں جہاں وہ رہتے تھے، یعنی جنت سے، یعنی وہاں سے، یعنی جنت سے ان کو کیا کیا، اس نے شیطان نے پھسلایا۔ اب یہ پھسلنا جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کسی طرح سے پھسل جاتا ہے، جان بوجھ کے کہیں غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایک انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، جب انجانے میں بندہ پھسل جاتا ہے تو یہ اس طرح کا پھسلنا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ شیطان جو ہے اس کی چال جو تھی وہ اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اب آدم علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ قیامت تک شیطان نے کرنا ہے، اور یہ شیطان اکثر کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ ہم اپنے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کو پھسلایا تھا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پس پھسلایا ان دونوں کو، یعنی ماں باپ جو ہمارے تھے آدم اور حوا کو، شیطان نے، انہا وہاں جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکال دیا، فَأَخْرَجَ پس پھر نکال دیا گیا، ہما ان دونوں کو۔ تو اس کے پھسلانے پہ کیا ہوا، وہ کام ہو گیا جس سے روکا گیا تھا، یعنی وہ جو درخت جس کے قریب نہ جانے کا فرمایا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا،
اب وہ درخت کی قربت بھی ہو گئی اور اس کا پھل بھی استعمال ہو گیا، کھا لیا گیا۔ تو اب پھر کیا رزلٹ ہوا کہ اب جنت سے نکال دیا گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا گیا ان دونوں کو، مما، اس چیز سے، کانا، تھے، فیہ، جس کے بیچ میں، یعنی جس میں وہ تھے اس جگہ سے ان کو نکال دیا گیا، یعنی جنت سے نکال دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُل، اور کہا، نامین ہم نے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قُلْ نَہْبِطُوا، اب یہ نَہْبِطُوا جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ اب یہ جو چلے جانا ہے، اتر جانا ہے، یہ نَہْبِطُوا جو ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 کے لیے آتا ہے اس طرح کا۔ تو یہاں پر یا تو وہ 3 سے مراد آدم، حوا اور شیطان ہے، اور کیونکہ وہ 3، یا پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آدم علیہ السلام میں جو بچے ہیں جو کہ قیامت تک پیدا ہونے ہیں وہ سب ہیں، اس لیے کہ آگے کا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا نا بعضکم، بعض تمہارے، لبعضٍ، واسطے بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، یعنی اس میں سے بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب اس میں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ بعض کے دشمن ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ ایک دشمن جو ساتھ جا رہا ہے، کہ جب وہاں جنت سے نکالا گیا تو وہ ساتھ شیطان بھی تو نکلا ہے نا، تو وہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں ان کو آپس میں لڑائے گا اور یہ دشمنی پیدا کرے گا، اور سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھی بندے کے اندر اللہ نے آزاد کر دیا۔ کون سا والا؟ نفس بندے کا جو ہے وہ بھی آزاد کر دیا گیا جب دنیا میں بھیجا گیا۔ اب نفس بھی آزاد ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ نفس کی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ اللہ کے خلاف ہی ہوتی ہیں، اس لیے نفس کے ذریعے سے شیطان بندے کو ورغلا دیتا ہے، اور نفس بندے کا شیطان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور پھر اس تعاون سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو بندے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں، کیونکہ 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں نا زمین میں، ایک تو بندہ نفس ہوتا ہے اور ایک بندہ خدا ہوتا ہے۔ جو بندہ نفس ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں بس وہ اسی کو وہ پورا کرتا ہے، وہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سورۃ جاسیہ میں آیت نمبر 23 ہے یا 24 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا رکھا ہے، وہ ان کا رب جو ہے ان کا نفس ہوتا ہے، ان کا اللہ ان کا نفس ہوتا ہے، بس اسی کی بات کو وہ مانتے ہیں۔ وہ پھر اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ ان سے وہ علم ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہ ہو، علم بھی ہوتا ہے ان کو، علم ہونے کے باوجود بھی اندھے ہو جاتے ہیں اور بہرے ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کا جو نفس ہے، نفس کی قربت بندے کو اتنا آگے لے جاتی ہے کہ پھر اللہ ہی بندے سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ نفس کا غلام بن کے اس کا بندے کا نفس ہی اس کا خدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی کی وہ خواہشات جو ہے اسی
کو ہی اپنا وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو شیطان کے ساتھ اس کا تعلق بڑا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اور مخلص جیسے ہوتا ہے نا، مخلص دوست اس کا بن جاتا ہے شیطان. تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو شیطان ہے وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، تو وہ دشمنی جو ہے پیدا کرے گا، تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے تم دشمن ہو جاؤ گے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. اب دیکھیں نا پیچھے ذرا تھوڑا سا میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا، نہبتو یعنی اترو، جاؤ، چلے جاؤ. کہاں سے؟ جنت سے. بعدکم، بعض تمہارے، لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، اور متاعن. متاعن کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ لینا، کہ کیونکہ وہاں پر ضرورت کی ہر چیز آپ کے لیے مہیا کر دی گئی ہے. متاع کا مطلب ہے جو کچھ آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین میں وہ بنا دی ہے، وہاں پر دستیاب ہے، وہ بس آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. الا، تک، ہین، ایک وقت مقررہ تک، یعنی ایک وقت مقررہ تک، الہین، ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھائیں. وہ زمین کے اندر جو میں نے آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے وہ ضروریات ہیں وہ میں نے پوری کر دی ہیں، وہ آپ زمین میں آپ فائدہ اٹھائیں ان سے، اور آخر آپ کو پھر موت آنی ہے. تو یہ ہے ایک وقت مقررہ تک اللہ نے فرمایا کہ وہاں آپ نے زمین میں رہنا ہے. تو یہ بات یہاں تک پوری ہوئی. اب ہم ذرا اس آیت پر تھوڑا غور کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ واحد پہلا شخص ہے جس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. یعنی دنیا میں یوں سمجھو آسمانوں پر سب سے پہلا حسد کرنے والا شخص یہ شیطان ہے، جس کا نام عزازیل تھا، پھر ابلیس بنا، پھر شیطان ہو گیا. اور اس نے حسد کیا کہ کیونکہ یہ پہلے اس کا گھر جو تھا جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں گھر دیا ہوا تھا. جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت کا گھر بھی چھین لیا. تو پھر اس نے کہا اگر مجھے جنت میں نہیں رہنے دیا گیا تو میں اس کو بھی وہاں سے نکال دوں گا. تو یہ حسد ہے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ بھئی میں اس کو بھی جنت سے نکال دوں گا، کیونکہ مجھے جو نکال دیا گیا اس کی وجہ سے، لہٰذا اس کو بھی نہیں رہنے دوں گا. اب اللہ تعالیٰ سے جب اس نے التجا کی نا کہ مجھے طاقت عطا فرمائیے اور قیامت تک مجھے یہ جو ہے مہلت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دعا قبول کر لی. اب اس کو طاقت یہ عطا فرما دی گئی ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے جہاں پر خیال پیدا ہوتے ہیں وہاں تک اس کی رسائی ہے. خیال جیسے پیدا ہوتے ہیں نا، اب وہ خیال پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا خیال پیدا ہو گیا ہے اس کو یہ ایک طرف کر کے نا اس کی جگہ دوسرا خیال ڈال دیتا ہے. تو یہ دوسرا خیال جب اس نے ڈال دیا تو وہ دوسرا خیال جو پہلے والا ہمارا خیال تھا، جو اچھا خیال تھا، وہ ذرا سائڈ پہ ہو گیا. اب اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہی خیال غالب آ جاتا ہے اور اس کا خیال ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ مہربان نہ ہو بندے پر تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا خیال جو تھا وہ پھر عمل میں بدلتا ہے،
پھر عمل میں بدلے گا تو صاف ظاہر گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی۔ تو خیال پہلے پیدا ہوتا ہے، اس لیے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو خیال ہوتے ہیں نا وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو برا خیال آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے اور پھر چلا جائے، اور پھر دوبارہ پھر آئے اور پھر چلا جائے، تو یہ شیطان کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ من شر الوسواس الخناس، تو خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بندے کو خراب کرتا ہے، اور بندہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی میں ہی میرا فائدہ ہے، اسی میں میری بہتری ہے، اور اس طریقے سے یہ بندے کو وہ ورغلاتا ہے کہ بندہ اس کے وسوسے کو، اس کے خیال کو ہی سچ سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنا سارا معاملہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب گیا، آدم اور حوا کے، ادھر کہتا تھا کہ اللہ کی قسم ہے، ان کو قسمیں اٹھاتا تھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کی غلط رہنمائی نہیں کروں گا، میں سچی بات بتاتا ہوں۔ یہ وساوس دیکھے نا کیسے ڈالے، قسمیں اٹھا کر، اور ساتھ کہتا ہے کہ جی یہ اگر آپ یہ پھل جو اس درخت کا کھائیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور آپ پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، موت ہی نہیں آئے گی آپ کو۔ اس طرح کے خیال ڈالے، اور پھر خیال ڈال کے قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے وہ اعتماد دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو جب ایک بندہ قسمیں اتنی ساری اٹھائے اور پھر اس کے بعد آپ کو کہے کوئی بات، تو آپ اس کی بات کافی حد تک مان ہی جاتے ہیں نا۔ تو یہ فطری بات تھی کہ اس نے، کیونکہ اللہ کا نام جب آتا ہے تو ایک محبت ہوتی ہے نا، ایک اللہ کے نام، جب اللہ کے نام کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، جو قرآن پاک میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو والذین اشد حبا للہ، وہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی محبت جو ہوتی ہے نا بندے کی، جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے نا، بس وہ اس کا اللہ کا نام آ جائے نا تو بندہ جان قربان کر دیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی بندے نے، وہ تھا تو فرشتہ ہی نا، تو اس نے اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا۔ وہ کہتا ہے اس طرح جو ہے نا ایک دفعہ پھر مجھے اللہ کا نام سنا، بڑا مزہ آیا اتنا۔ وہ جو ہے نا، وہ کہتا ہے فرشتہ کہ وہ فرشتہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ بھئی وہ تھا فرشتہ، تو اس نے کہا ایسا ہے کہ یہ جو آپ کے جانور ہیں نا، یہ آدھے جانور مجھے دے دو، تو پھر اللہ کا نام لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر وہ اللہ کا نام انہوں نے دوبارہ لیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس لذت میں بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اللہ کا نام جو ہے نا وہ پڑھ لے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا وہ جو باقی جو تیرے پاس جانور ہیں وہ بھی دے دو، تو انہوں نے کہا وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر اس نے اللہ کا نام پھر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہوش میں آئے ابراہیم علیہ السلام، جب دوبارہ انہوں نے کہا اب جو ہے نا، وہ پھر اس کو کہتے ہیں اب اللہ کا نام ایک دفعہ پھر لے لو، وہ مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو مجھے دے دیا تو آپ نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کیا کہ دیکھو اب یہ سارے جانور تو آپ کے پاس ہیں، ان کی رکھوالی کرنے کے لیے آپ کو کوئی بندہ تو چاہیے نا، تو مجھے ان کا نوکر بنا لیں، میں آپ کے جانوروں کا جو خیال رکھوں گا، ان کو چارہ دوں گا، ان کو پانی دوں گا، میں آپ کی نوکری کروں گا، مجھے نوکر بنا لو، لیکن ایک دفعہ اللہ کا نام لے دو۔ یہ محبت ہے نا، دیکھیں نا، تو یہ جو محبت ہوتی ہے جب ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ سے کتنی محبت تھی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنایا۔ تو جب ایک شیطان نے اللہ کا قسم اٹھا کر بار بار ان کو بات کر رہا تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کی قسموں پر، اللہ کی قسم پر اعتبار تو بندہ کرتا ہے نا۔ تو ان کو اعتبار، انہوں نے کہا بات ٹھیک کر رہا ہے،
اصل میں بات تو یہ تھی، وہ اللہ کی حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا تھا۔ یہ سارا کام تو اللہ تعالیٰ خود ہی کروا رہے تھے، لیکن ایک آزمائش تھی، ایک طریقہ کار تھا، ایک پلاننگ تھی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ تو وہ اللہ کا ایک طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ایسے ہوا۔ اور شیطان جو ہے اس نے کیا کیا پھر، وہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آپ کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ قسمیں اٹھا اٹھا کر باتیں اس نے کی، اور وہ جو ہے اس وقت کچھ ان کا ذہن اس طرف رغبت کر گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ، جہاں پر ہما کا لفظ آتا ہے تو پھر دونوں نے، یعنی کہ فَأَزَلَّهُمَا، یعنی یہاں پر آتا ہے نا فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے، یہاں پر تو ان دونوں کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پر حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ وہ جو ہے عورت نے، یعنی آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، وہ زیادہ رغبت کر گئیں اس کی بات کے ساتھ، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے وہ رغبت دی، تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل جو تھا وہ کھایا تھا۔ تو اب یہ تو باقی سب اللہ جانتا ہے، ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے، مین چیز جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو جنت سے باہر نکلوا دیا۔ یہ اصل کام جو تھا اس نے کرا دیا۔ اور شیطان جو ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے کو شیطان ہی کہتے ہیں، اور سرکش، باغی، گمراہ کو ہی شیطان کہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، دور کر دیا جائے، وہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ اور جو اختلاف پیدا کرائے، اور اختلاف ایسا پیدا کرائے کہ لڑائی جھگڑے کا جو باعث بنے، وہ بھی شیطان ہی ہے۔ اور جو فرقے پیدا کرائے، ایسے فرقے جس میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف اور فساد پیدا ہو، وہ بھی شیطان ہی ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہی ایسے ہے، جیسے سورہ مائدہ میں 91 آیت میں آتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کینہ پیدا کرا دے۔ تو یہ اس طرح کا کام کراتا ہے۔ اور ویسے بھی جو دیکھیں نا، جو بندے اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے نیک آگے پیغام پہنچانا ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب پہلے تو پیغمبر پیدا پہنچاتے تھے، اب ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے جو نیک لوگ ہیں، اب تو ان کے لیے بھی وہ شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف وہ شیطان دشمن بنتے ہیں، بلکہ دیکھیں سورہ انعام میں 112 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ نبیوں کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو، یعنی وہ دشمن بنا دیتا ہے، وہ شیطان کا ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی بات کے درمیان میں روڑے اٹکانا، بس اللہ کا کام جو ہے وہ نہ ہونے پائے، تاکہ یہ بندہ میرے گروپ میں شامل ہو جائے، میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ تو یہ چیز تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو اصل بات، یہ خود ہی فیل ہو گیا تھا، سجدہ نہ کر سکا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جھک گئے تھے، اور یہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ آج بھی ہم میں سے جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ ہی مومن اور اللہ والا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے کام کے سامنے، جیسے اب مثال سمپل ہے،
آسان سی مثال ہے، اذان آتی ہے۔ اذان کیا ہوتا ہے؟ ایک بلاوا ہوتا ہے، اور بندہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا اور نہ کوئی، تو کیا ہوا کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے نا، اور پھر شیطان اس کو ساتھ اشارے دے رہا ہے، کوئی نہیں، کام کر لو جس میں پڑے ہوئے ہو، یہ بہتر ہے۔ تو وہ اسی میں پڑا ہوا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ ملا کے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا کہ آؤ، حیا علی الصلاح، صلاۃ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ وہ کہتا نہیں جی میں بیٹھا ہوں، میری کامیابی یہی ہے، جو میں اتنا پیسے کما لوں گا، اتنے یہ مجھے مل جائیں گے، تو یہ میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ تو اللہ کو کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر ہی، بس یہ میرے لیے فلاح یہی ہے، میرے لیے بہتری یہی ہے۔ ادھر وہ کہتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بندہ کہتا نہیں میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، یہ میری کامیابی ہے، تو اسی میں وہ کامیابی سمجھ کے نا، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہی ہے نا۔ تو یہ بندہ سوچے تو پھر ہے نا، شیطان جو ہے نا وہ اتنا پاورفل ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج کل کے دور میں یہ جو الیکٹرانکس ہے، چاہے کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، یا آئی پیڈ ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کے اندر بھی اس کا کام ہے، کیونکہ وہ بھی اس الیکٹرانکس کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دین کے کام میں چلائیں تو بیچ میں پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، یہ الیکٹرانکس میں اسی کام میں ہو جاتے ہیں۔ میں تو خود آبزرو کر کے بیٹھا ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مثلاً جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ اور دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جیسے آپ، مثال میں دے رہا ہوں، آپ نے ایک جگہ جانا ہے، آپ نے ایک بس نمبر ہے جو آپ کو چاہیے، جس پر جانا ہے، تو آپ کسی بس کو دیکھیں گے، وہی نمبر آپ کو نظر آئے گا، لیکن اصل میں وہ کوئی اور نمبر ہوگا۔ جب اس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو کچھ دیر بعد پتہ چلے گا، اوہ میں نے تو وہاں جانا تھا، یہ تو نمبر بس کا اور ہو گیا۔ تو یہ کس نے کرایا؟ شیطان نے۔ تو شیطان کے کام ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، لیکن بندہ جو اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے نا، وہی بچ سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندہ جو ہے نا وہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ساتھ ربط رہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندے کا اللہ کے ساتھ ربط نہیں ہوتا نا، وہ خالی ہوتا ہے نا، تو پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ جس طرح شیطان تھا نا، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور بیچ میں یہ وقفہ اس نے کیا تو اس پر اس کا نفس غالب آ گیا تھا۔ جب نفس اس کا غالب آ گیا تھا نا، تو پھر اس نے کہا تھا میں تو بڑا اچھا ہوں، بہتر ہوں، آدم تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میری تو پوزیشن بہت بڑی ہے۔ تو اس وجہ سے نا، تو اس کا نفس جو تھا، اس نے اس کو گمراہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ تو نفس بندے کا اسی طرح ہی ہے۔ تو شیطان عزازیل تھا، اس کا نفس اس کو اللہ کی نافرمانی پر لے گیا تھا، اور اس نافرمانی سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اور ہمارا نفس بھی یہی کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے کرتا ہے، اور پھر اس شیطان کے ساتھ تعاون کر کے پھر وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو نفس جو ہے وہ اللہ کا مخالف ہے، دشمن ہے۔ تو اگر دشمن کو آپ زیادہ آگے بڑھائیں گے تو اللہ کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے مخالف سے مراد ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی، جو اللہ کے حکم ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور ایک قسم کا دھوکہ دیں گے رب کو، تو یہ سب کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، آدم اور حوا کو، انہا، وہاں جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان کو نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے، مما، اس چیز سے، کانا، تھے، فی ہے، اس میں، یعنی اس جنت میں جس میں تھے وہ، وہاں سے اس نے ان کو نکلوا دیا۔ تو یہ کام ایسے کراتا ہے۔ یعنی آج بھی جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کی زندگی اچھی چل رہی ہو، تو بیچ میں کام خراب یہی کرواتا ہے۔
تو بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات بندے کی زندگی اچھی چل رہی ہو تو وہ بندے کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ دے کے آزماتا ہے، تو بعض اوقات لے کے آزماتا ہے. تو غربت دے کے، کبھی دولت دے کے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے بندہ اللہ کی طرف جھکا رہے. یہ نہ ہو کہ دولت آئے تو گھمنڈ پڑ جائے اور فخر و غرور تکبر پیدا ہو جائے، اور دوسروں سے بندہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے، بہتر سمجھنے لگے. دوسروں سے بہتر سمجھنا تکبر ہے، اور پھر بندہ وہ شیطان بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی تکبر یہی کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، چاہے بندہ امیر ہو چاہے غریب ہو. جس حالت میں اللہ رکھے، بندے کو عاجزی کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ دیکھیں نا، اللہ نے جب اتار دیا فرمایا کہ اترو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، کیونکہ وہ دشمن جو تھا ایک ساتھ بھیج دیا گیا ہے نا زمین پہ، وہ شیطان کی شکل میں. اور باقی نفس جو بندے کا ہے وہ آزاد ہے. اب نفس کے ساتھ وہ کوآپریٹ کر کے بندوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے، اور پھر کام سارا خراب ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے اور ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، کہ اس میں سے ایک دعا قبول نہ ہوئی اور 2 دعائیں قبول ہو گئیں. اور وہ جو دعا قبول نہ ہوئی وہ یہی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری امت ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ختم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قبول نہ کی. تو لڑائی جھگڑا جو ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو 3 دعائیں ان میں سے 2 قبول ہوئی تھیں، ان میں سے تیسری دعا یہی تھی کہ میری امت میں لڑائی جھگڑا یا آپس میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہ کی. اب یہ لڑائی جھگڑا قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن ایسی بات ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی راہ میں ہوگا تو وہ شہادت پائے گا. اور شہادت کا درجہ کتنا بلند ہے کہ وہ اس پر موت نہیں ہوتی، وہ زندہ ہی ہوتا ہے بندہ، اس کی موت نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے نا یہ زندگی چھوٹی سی ہے، اور اس میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے زمین پر رہنا ہے. وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے فی الارض زمین میں مستقرن ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے وہاں پر. جو کچھ آپ کا مال جو چاہیے سب کچھ میں نے ہر چیز تیار کر دی ہے. الہین، تو وہاں پر ایک وقت مقرر تک کے لیے. اب ایک چیز اور ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اتنے مہربان تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ جنت کے پھل بھی دے دیے. وہ جنت کے یہ جتنے بھی پھل ہمارے پاس ہیں نا، فروٹ پھل دیکھیں نا، یہ سارے جنت میں بھی یہی ہیں، اور سائز بھی تقریباً اس طرح کا ہے. یہ سب اللہ نے دے دیے. بس ایک بات ہے کہ وہ جنت کے پھل جو ہوں گے نا، وہاں کا جو ٹیسٹ ہے، اس کی لذت ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہاں کی لذت کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ فرق رکھا گیا ہے، اور چیزیں وہی ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا کہ جو جنت میں تھا وہ سب کچھ زمین پر اللہ نے دے دیا ہے. لیکن اس جو جہاں پر ہے، اس کی آسائش اور اس کی لذت کچھ اور ہے، اور وہاں کے مزے کچھ اور ہیں. وہاں تو زمین و آسمان کا بھی فرق نہیں ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ فرق ہے. بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کی چیزوں کا کیا فرق ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے لیکن اللہ نے اس طرح کی چیزیں یہاں عطا فرما کر انسان کی زندگی کو ہر طرح کی فیسلٹی دے دی ہے، ہر طرح کی سہولت دے دی ہے. یہ متاعن لفظ جو ہے یہ اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ کوئی کسر نہیں رکھی. ہر چیز جو ضرورت کی تھی وہ بالکل موجود کر دی ہے رب نے. بس اس لیے جو ہے نا بندے یہ نہیں کہہ سکتا قیامت والے دن کہ فلاں چیز نہیں تھی میرے پاس، یہی نہیں تھا. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بندہ محنت کرے اور کام کرے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھا رہے اور کہے کہ جس میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. وہ بندے نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر بندے میں طاقت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ دے گا تو میں کھاؤں گا. انہوں نے کوڑا مارا اس کو، اللہ کے بندے اللہ نے تجھے ہاتھ دیے پاؤں دیے ہیں، اس کو استعمال کر، اس کے ساتھ محنت کر، مزدوری کر، اللہ تجھے دے گا.
یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک جگہ بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا، بس اس طرح نہیں ہے۔ توکل اسی چیز کا نام ہے، توکل جو ہے محنت کا نام ہے، محنت کرو اور پھر اللہ پر توکل، پھر بھروسہ کرو کہ یا اللہ میں نے محنت کی ہے، اب تیرا کام ہے، تو عطا فرما اس کی مزدوری اور اس کا اجر جو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ نفس جو ہے اور شیطان، یہ دو چیزیں ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان سے ہمیں نے بچنا ہے بس۔ اور یہاں پر ایک مجھے بات یاد آئی کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اور آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماں باپ، تو اس وقت جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا تو ان کے جنت کے کپڑے اتر گئے تھے، تو اس وقت اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے پتوں سے عرض کیا، تو پتے بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی آپ نے نافرمانی کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہم نہیں پتے دیتے۔ تو یہ جو پھر کیا ہوا کہ یہ جو انجیر ہوتا ہے نا، جس کو فگ کہتے ہیں انگریزی میں، انجیر کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ انجیر کے دل میں ڈالا جنی، تو انجیر نے اپنے پتے حاضر کر دیے، تو انہوں نے اب سے اپنا جسم چھپایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ اب انجیر اتنا اللہ کو پیارا لگا تو اللہ نے اس کی قسم اٹھا لی۔ آپ دیکھیں نا، والتین والزیتون وطور سینین ہے، والتین، تین کا کیا مطلب ہے؟ انجیر ہے نا، تو انجیر ہے، اور انجیر ایسی چیز ہے کہ اس کو جب آپ کھائیں گے نا اس کو، تو اس سے آپ کا پیشاب پوٹی کچھ نہیں بنتا، یہ ہضم ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ مہربانی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مہربان بھی بہت ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں دل میں غلط کبھی نہیں سوچنا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کی ایک جو تھا منصوبہ بندی تھی کہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ زمین پر آئے اور وہ کس طرح آئے، یہ سارا شیطان نے جس طرح کیا وہی کام ہمارے ساتھ ہونے ہیں۔ اللہ نے آگاہ کیا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر آپ کے باپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو آپ کو وہ آپ کے ساتھ بھی ضرور کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو شیطان کے خلاف اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ایک چھوٹے جہاد سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن سامنے ہوتا ہے تو وہ اس وقت آپ لڑتے ہو تو وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ آپ غور کریں نا، قرآن پاک میں اس جہاد میں اگر بندہ مر جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اب آپ جا رہے ہو نا، تو اب آپ جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہو۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر میں جو مر جاتا ہے اس کی شان اللہ ہی جانتا ہے۔ بس جو نفس کے خلاف لڑتے ہوئے مرتا ہے نا، اور وہ تو پھر اللہ ہی اس کو بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا مقام ہے اس کا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے کو جہاد اکبر کا درجہ دیا۔ تو یہ دیکھیں، آج ہمیں نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور شیطان کو قریب نہیں آنے دینا، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ بھی مہربان ہوگا، اور یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں